احتلام کی حالت میں روزہ۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا بس نہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں کرتا جس پر اس کا بس نہ ہو۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے غیر ارادی طور پر پانی اس کے کانوں سے ہوتا ہوا حلق تک پہنچ جائے یا کلی کرتے وقت حلق میں چلا جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5۔ اور نادانستہ جو کام تم کرو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس پر گرفت ضرور ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو۔ پردہ: کیا کوئی جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں مردوں کے پردے کا بھی ذکر کیا ہے؟ سورہ نور۔ ترجمہ: آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد کا پردہ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، یعنی نامحرم عورت سامنے ہو تو اپنی نظروں کو جھکا لے۔ آیت ہے: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں تو وہ زانیہ ہے۔ سنن نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم۔ اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1، ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو۔ نمبر 2، ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ نمبر 3، ایسے پیٹ سے جو بھرتا نہ ہو۔ نمبر 4، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ابی داؤد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں: تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا: ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا: تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا: میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ غلام کی گردن کو آزاد کر دو؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم انقطاع کے بغیر یعنی مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا: اسے صدقہ کر دو۔ تو اس نے کہا: جو ہم سے بھی زیادہ محتاج ہو اس پر۔ تو اس شہر کی دونوں طرف کی پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ اس کا ضرورت مند نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ ذرا تصور تو کیجیے کہ نماز پڑھے بغیر سو گئے اور قبر میں آنکھ کھلی تو۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ترمذی۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے سے اولاد دی، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ سورہ الانفال۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس